السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سورہ آل عمران 2 آیات انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق اللہ العظیم. ما محمد الا رسول. ما اور الا موسٹلی نفی کے لیے آیا کرتا ہے, جہاں تاکید ایک ڈیفرنٹ اسلوب ہے. ما محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الا سوائے اس کے کہ نکرہ, رسول کیا جی, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ ایک رسول. ٹھیک ہے جی, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ گمان, یہ جنگیں کون سی جنگ کا واقعہ ہے جی؟ احد میں جو خبر پھیلا دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں, تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر شہید کر بھی دیے جائیں, آپ کو موت آ بھی جائے, تو آپ کیا ہیں؟ ایک رسول. اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں جن کو موت آئی. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول. قد فعل ماضی قریب, خلط گزر چکنا, یہ کل ہی فعل آیا تھا. خا لام واو مادہ, فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ. قد خلط, اب یہ اس کا فاعل ہے. چونکہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے اور یہ کلیکٹیو ناؤن ہے, اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ یا واحد مذکر دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں. تو قد خلط الرسل, رسول کی جمع, کہ رسول گزر چکے ہیں. من حرف جر قبلی ہی, یہ ہی کدھر جا رہا ہے جی؟ ہاں جی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ استفہام فا اور ان. کیا پس اگر, کیا پس اگر, افا ان ماتا, آگے جی, او, بس یہاں تک, قتلا او قتلا. کیا پس اگر ماتا, میم واو تا مادہ, فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ, ہوا فاعل. کیا مطلب ہوا جی؟ اگر وہ مر جائیں, اگر انہیں موت آئے, اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے. اگر وہ مر جائیں, او یا قتلا, دیکھیں قتلا اس نے قتل کیا, مجہول. قتلا فعل ماضی واحد مذکر غائب مجہول. اگر انہیں قتل کر دیا جائے, اگر وہ مر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے. آپ دیکھیں قتل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں تو شہادت ہوگی. اگر وہ شہید کر دیے جائیں, آگے کیا جی؟ سو انقلبتم علی اعقابکم, انقلبا باب انفعال, انقلبا ینقلبو, اس کا مطلب ہوتا ہے قاف لام با, یہ قلب. قلب ایک ایسی چیز ہے جو کیا ہے جی؟ پھٹتی رہتی ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس قلب کو, اسی لیے اللہ کے, دیکھیں یہاں سے باتیں نکلتی ہیں, اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. کیوں؟ دل پلٹتا رہتا ہے اس کے, تو اسی سے یہ فعل ہے انقلب ینقلب, پھرنا. انقلبتم فعل ماضی, انتم اس کا فاعل, تم پھر گئے. اب پیچھے چونکہ اگر کی بات آ رہی ہے نا, انقلبتم تم پھر جاؤ گے, علی حرف جر
عاقبن، عاقبن کسے کہتے ہیں جی؟ ایڑی کو، ایڑی کو. سو اس کی جمع ہے عقابن. سو الا کی وجہ سے عقابی جر چلا گیا مرکب اضافی. تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو جائے، آپ کو موت آ جائے، آپ شہید کر دیے جائیں، تو کیا مطلب تم دین سے پھر جاؤ گے؟ وہ تو ایک رسول ہیں، انسان ہیں، انہیں موت آنی ہے. صرف ایک کائنات میں ایک ہستی ہے جس کو موت نہیں آنی، وہ خود کریٹر ہے، اللہ ہے بس. باقی ہر چیز کو موت آنی ہے جو اس نے پیدا کی ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ یضر اللہ. یہاں تک من شرط کے طور پہ آ گیا. من ینقلب ساکن کر دیا، انقلب ینقلب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. من ینقلب جو پھر گیا، کہاں پھرا؟ علی حرف جر عاقبن. عاقبن کا مثنیٰ بنائیں، عاقبانی، عاقبینی. ٹھیک ہے. اب مرکب اضافی میں جب مضاف بنتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، عاقبئی اور ہی واپس وہی من. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ جو اپنی ایڑی کے بل پیچھے واپس مڑ گیا. آگے کیا ہے جی؟ یہ جواب شرط آ رہا ہے. لن فعل مضارع کے ساتھ فعل مستقبل میں لے جاتا ہے. لن یضر اللہ، یضر نصب ہو گیا لن کی وجہ سے. لن یضر وہ ہرگز، شیئن فلن یضر اللہ شیئن. صحیح ہے. فلن یضر اللہ شیئن، یہ مفعول یضر نصب چلا گیا. تو یہ جو اس کا پیچھے مڑنے کا جو عمل ہے، یہ جو پیچھے مڑنے کا عمل ہے، یہ اس کا فاعل ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کو شیئن، کچھ بھی. یعنی کچھ بھی اللہ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یعنی اللہ کی عزت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی جلالت میں، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آنے والی. اگر تم مڑ بھی جاؤ تو نقصان اپنا ہی ہوگا. آگے کیا ہے جی؟ وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. کیا مطلب جی؟ جزا یجزی، جزا دینا. یجزی فعل مضارع واحد مذکر غائب، یہاں پہ فاعل تذکرہ موجود، سین ان قریب. سیجزی اللہ الشاکرین یہ مفعول، شاکر ان کی جمع، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے، ان قریب جزا دینے والا ہے. اگلی آیت آگے جی. یہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے، بل جس نے بھی کیا ہے، آپ نے کیا ہے، بہترین کام کر دیا، پکا پکا. وما کانا لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. ما کان لنفس، ما نفی کا، کانا ناقص ماضی، ہوا اس کا اسم. سو وہ نہیں تھا. لنفس، اب یہ کانا یہاں پہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ آ رہا ہے چونکہ تذکرہ ایک ایسی بات کا ہے. ما کان لنفس، نہیں ہے کسی جان کے لیے، اب یہ ہے اس کا اسم، ان تموتا،
ماتا یموتو، ماتا وہ مرا، یموتو وہ مرتا ہے، اور یہ نسب ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے، اور یہ واحد مؤنث کا صیغہ کیوں ہے؟ پیچھے نفس مؤنث ہے. ان تموتا کہ وہ نفس مرے، کہ وہ نفس مرے، الا سوائے اس کے کہ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، کتاباً مؤجلاً. کیا مطلب ہے کتاباً مؤجلاً؟ معین وقت، سوائے اس کے کہ اللہ کی اجازت سے معین وقت پر. تو یعنی کوئی جان، یہاں پہ یوں کر لیں آسانی سے کہ کوئی جان نہیں مر سکتی سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو اور معین وقت ہو، طے ہے. کوئی مارنا بھی چاہے خود کو تو وہ نہیں مار سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس کا وہ وقت طے نہیں کیا جا چکا. آگے کیا جی؟ وَمَن یُرِد ثواب الدنیا، جی نؤتیہ منہا وَمَن یُرِد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا. چونکہ ایک ہی آیت ہے، اس میں صرف ہمیں ایک چینج ہوگا. من شرط جو ارادہ یرید چاہنا. اب ہوا یہ کہ من نے آخر کو ساکن کیا، یہ ساکن ہو گیا، دو ساکن ہو گئے، دو ساکن کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ یا ڈراپ ہو گیا. کیا بچ گیا پیچھے؟ وہ من یرید، فعل مضارع واحد مذکر غائب. من یرید جو چاہے، جو چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ثواب الدنیا مرکب اضافی، مفعول یرید، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی دنیا میں بدلہ چاہتا ہے. نؤتی ہی، عطا یؤتی، آتا یؤتی، دینا. سو اس سے یہ بنتا ہے نؤتی. چونکہ جواب شرط ہے اس لیے یا ڈراپ ہو گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ نؤتی. نحن فاعل، فعل مضارع. ہم دیں گے اسے، یہی کدھر جا رہا ہے جی؟ من. ہم اسے دیں گے منہا، اس میں سے. کس میں سے جی؟ ہاں کون ہے؟ دنیا. ہم اس میں سے دیں گے. پھر سیم ہے، یہاں سے صرف چینج کیا ہو رہا ہے؟ اور جو چاہتا ہے ثواب ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب. یہاں ثواب سے مراد حصہ بھی لیا جا سکتا ہے. آخرت میں حصہ، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دیں گے. یہاں پہ علماء نے اس کا تو ایک جنگ احد سے تعلق ہے، لیکن اس کا ویسے بھی تعلق ہے. یہ اشارہ ہے ثواب الدنیا اس کی طرف کہ جو نیت کر کے آیا ہے کہ اسے چاہیے وہ کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت. تو اسے مال غنیمت مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور جو چاہتا ہے آخرت میں حصہ، تو مال غنیمت تو اسے مل ہی جائے گا، لیکن آخرت میں بھی ملے گا. تو بھائیو یہ ہماری جنرل گائیڈ لائن ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طلب رکھیں، آخرت کے پیچھے دوڑیں، تو دنیا مفت میں ملنی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا تو مل جائے گی. ہاں دنیا ملے یا نہ ملے کچھ پتہ نہیں، گارنٹی نہیں ہے. آخرت کی گارنٹی یقینی. اگر ہم نے کوشش کی، میں اکثر میرے ذہن میں یہ بات آ جایا کرتی ہے، اس کو ہم سب بھی ایک دم بٹھا لیں اپنے ساتھ. آخرت کی کوشش ہم کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں دے گا، کامیابی دے گا، جنت بھی دے گا، خوش بھی ہوگا، راضی بھی ہوگا. لیکن دنیا کی کوشش کرو گے کوئی وعدہ نہیں ہے، ملے یا نہ ملے نصیب کی بات ہے. رزق تو نصیب کا ہے. یعنی دنیا میں کھپ بھی گئے، آخرت کو بھی اگنور کر دیا اور ملا بھی کچھ نہیں. ادھر بھی ناکام، ادھر بھی ناکام. اگر ہم اس سکسیس کے پیچھے چلیں جو فائنل ہے اور یقینی ہے. دیکھیں ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک دنیا ایک آخرت. اگر ہم آخرت کے اوپر چل رہے ہیں تو جیت یقینی ہے، اور دنیا پہ چلنے پہ جیت یقینی نہیں ہے. یہ قسمت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وہ رزق کیوں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی، کیا پیچھے کوئی کہہ رہے جی میں نے پڑھائیاں کی تو مجھے رزق مل گیا، اور بھائی اور بہت پڑھے لکھے ہیں. کوئی کہہ جی میں نے یوں کر دیا تو جو ہے مجھے مل گیا.
یہ سارا میں سپروائزر بن گیا تو یہ میری محنت کا نتیجہ، اور بھائی نہیں، تیری محنت کا نتیجہ. سیم ہے واسا نجزش شاکرینا، سیم بات ہے جی. بس وہاں پہ کہ اللہ کا نام سیم ہی ہے. وہاں کیا تھا؟ وہاں پہ واسا یجزی تھا، یہاں پہ نجزی ہے. تو یہ فعل مضارع نحن فاعل ہے کہ یہاں ہم واسا نجزی شاکرین، ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. اور پھر جب اللہ جزا دے گا تو بتائیں، اللہ اپنے شایان شان دے گا. دیکھیں ہر آدمی اپنے شان کے مطابق دیتا ہے. ابھی بھی یہی ہے نا، ہم جب کوئی ہم سے لینے آتا ہے تو ہم الحمدللہ اپنی وسعت اور اپنی دل کی بڑائی کے حساب سے دیتے ہیں. کچھ لوگ یار دیکھو پیسے ضائع کر رہا ہے. کیوں؟ ہر آدمی کی اپنی وسعت ہے نا. وہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے 1 روپیہ دینا یا 10 روپے دینا مناسب نہیں لگ رہا، میں 100 دے دیتا ہوں. کیوں؟ آپ نے اپنے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے دیا. اور یار جب اللہ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بھی بنا دے اور ہمیں اپنی راہ میں جو ہے وہ ثابت قدم رکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے. یعنی نبوت اور رسالت اور جواز شہادت میں وہ آپ کے لیے اسوہ ہے. ہاں جی چل گیا؟ ہاں جی نہیں وہ ریکارڈ آ گیا اوپر؟ بس ٹھیک ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مہاجر کا ایک انصاری کے پاس سے گزر ہوا، وہ خاک و خون میں تڑپ رہا تھا. اس نے کہا اے فلاں، کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں؟ اس حالت میں بھی انصاری نے یہ سن کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جام شہادت نوش فرما گئے ہیں تو آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا ہے، لہذا جاؤ اور اپنے دین کو بچانے کے لیے جہاد کرو. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اس کے بعد افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بھلا اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور اللہ شکر گزاروں کو عن قریب بڑا ثواب دے گا. یعنی ان کو جو اس کی اطاعت بجا لائیں گے، اس کے دین کی خاطر جہاد کریں گے اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوں یا وفات پا جائیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی اس وقت تلاوت کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرما لیا تھا. یہ بات آپ بڑی اچھی طرح یہ واقعہ جانتے ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ وہ تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے تھے، تو تب آپ نے یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یعنی کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا حتیٰ کہ اپنی اس مدت کو پورا کر لے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے. کتابا مؤجلا، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ دیا ہے. ایک اور آیت میں ہے سورہ فاطر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده. سورہ انعام، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں مقرر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کا مطلب یہ بھی ہے کہ تلاوت کی. یہاں پہ ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں بزدلوں کو حوصلہ اور جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ میدان کارزار میں جا کر پیش قدمی کرنے یا نہ کرنے سے عمر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. حجر بن عدی نامی ایک مسلمان نے کہا تھا کہ دجلہ عبور کر کے دشمن تک پہنچنے میں آخر تمہیں کون سی بات مانے ہے. پھر انہوں نے یہ والی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ کہہ کر انہوں نے دریائے دجلہ میں اپنا گھوڑا ڈال دیا. جب انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا تو دیگر سب لوگوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے. دشمن نے یہ منظر دیکھا تو یہ تو جن اور بھوت ہیں، پھر وہ بھاگ گیا. اور فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور جو شخص دنیا میں اعمال کا بدلہ چاہے اس کو
کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو اجر عطا کریں گے وہاں. یعنی جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہوگا تو اس قدر دنیا حاصل کر لے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر میں لکھی ہے. دیکھیں جی، دنیا وہی ملے گی جو مقدر میں ہے. طلب کس کو نہیں ہے جی؟ آپ میں، ہم میں سب کو طلب ہے. ہمارے بڑے بڑے گھر ہوں، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوں، بزنس ہو، ہر آدمی کے اندر یہ ایک طلب موجود ہوتی ہے. کسی پہ حاوی ہو جاتی ہے، کسی کے اندر چھپی رہتی ہے، کوئی دبا دیتا کہتا ہے دفع کرو، کئی اس کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں. تو یہ اندازہ ہوتا ہے جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی فکر سامنے آ جاتی ہے، فکر کس بات کی ہے، تو وہ فکر سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری توجہ کس طرف ہے. سمپل سی بات ہے، یہ تو بہت سادی بات ہے. اس کو آزما کر دیکھ لیں. اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑی گپ شپ کریں، کسی پہ اپنی سیاست کی فکر ہوگی، وہ جناب اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا، وہ آئے جائے وہ بات گھما پھرا کے سیاست میں چلا جائے گا. جن کو پلاٹس کی فکر ہوگی وہ آپ سے ریٹ ہی پوچھتے رہیں گے یا بتاتے رہیں گے. جن کو گاڑیوں کی فکر ہوتی ہے وہ آپ کو گاڑیاں بتاتے رہتے ہیں. جن کو فلموں کی فکر ہوتی ہے وہ، یہ تجربات ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. اور جس طرح ہمارے ماشاءاللہ تبلیغی بھائی ہیں، آپ ان کے پاس جہاں بیٹھ جائیں، کیا فکر ہے جی ان کی؟ ایک ہی فکر ہے، چلو جی 3 دن پہ ہے جی، کیوں زور پہ؟ یہی فکر ہے نا. اور یہ فکر غلط نہیں ہے، میں اس کو مذاق میں نہیں، سیریس کہہ رہا ہوں. کیوں فکر ہے ان کو کہ یار آپ بھی اس کام میں ہمارے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہماری اصل، یہ ہے ہماری ضرورت. مہتاب بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک ہی فکر ہے، کیا؟ قرآن کا نظام نافذ ہو جائے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سن لیں، ایک ہی فکر ہے کہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے اس کا نفاذ ہو جائے. یہ فکریں ہیں لوگوں کی. تو جس کا جس طرح انٹریکشن ہے اس کی فکر بھی اسی طرح ہے. میری فکر کیا ہوتی ہے؟ یار قرآن سمجھ آ جائے. میری فکر، دیکھیں یہ ساری فکریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. میری فکر کیا ہوتی ہے کہ یار یہ جو کتاب اللہ میں جو یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، یہ ہمیں سمجھ آنے لگ جائے. جب سمجھ آئے گی تو دل پر اثر کرے گی، پھر ہماری اصلاح بھی جلدی ہوگی. پھر احادیث ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم پڑھیں اور ہمیں سمجھ آئے. یہ فکر ہے. مطلب مجھے تو کوئی ایسا عربی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ قصے کہانیاں پڑھیں، قرآن سمجھ آئے، یہ فکر ہوتی ہے. اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یار لوگ. اب یہ کہ میں ایک دفعہ مہتاب بھائی سے بات ہو رہی تھی، مہتاب بھائی مجھے بار بار اس پہ انفیسس کر رہے تھے کہ یار آپ ہمارے ساتھ میں نے کہا یار بات یہ ہے، دین میں بہت سارے شعبے ہیں، مجھے آپ استاد سمجھ لیں بس. کام تو میں بھی دین کا کر رہا ہوں، میں کوئی دنیا تو نہیں کما رہا اس سے. لیکن یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ قرآن سمجھ آئے، آپ کی کوشش ہے قرآن نافذ ہو جائے. بات تو ایک ہی ہے. سمجھ آئے گا تو نافذ ہوگا، سبھی نافذ کرنے لگ جائیں گے، سب کو سمجھ آئے گا ہاں یار قرآن کو نافذ کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں تمام برائیوں سے، تمام فتنوں سے بچانا. یا اللہ ہمیں مال کے، عورت کے اور زمین کے فتنے سے بچا لینا. یا اللہ ہم ان تینوں فتنوں کا شکار ہیں. یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچاتے بچاتے توبہ کے راستے پر دنیا سے لے جانا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.